نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم قرآن کے اندر رکوع کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ جیسے میری عادت ہے 2 سوال پوچھنا چاہوں گا۔ اگر واقعی نماز کا رکوع اتنا ہی اہم پارٹ ہے تو اللہ نے کبھی بھی اسے قرآن میں الصلاۃ کے ساتھ کیوں استعمال نہیں کیا؟ ایک دفعہ بھی الصلاۃ اور رکوع کو ساتھ ساتھ ایک ہی آیت میں کیوں نہیں بیان کیا؟ اگر نماز میں واقعی رکوع کی اتنی اہمیت ہے اور ہم رکعات بناتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اللہ نے پورے قرآن میں ہمیں کبھی بھی یہ کیوں نہیں کہا کہ اس ظہر کی نماز میں تمہیں اتنے رکوع کرنے ہیں، یہ اتنی رکعات ہیں؟ کیوں نہیں بتایا؟ کیا ہم دوبارہ یہ کہنا چاہیں گے کہ جیسے اللہ نے ہمیں الصلاۃ کے بارے میں اور باتیں بتانا مناسب نہیں سمجھا، ساتھ میں اس نے ہمیں رکوع کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا، یہ بھی نہیں بتایا کہ الصلاۃ کے اندر تمہیں رکوع کرنے ہیں اور کتنے رکوع کرنے ہیں؟ کیا ہم بار بار یہ اللہ پہ الزام ڈالتے چلے جائیں گے کہ جو چیز ہمیں بتائی گئی ہے بھلے وہ قرآن میں ہو یا نہ ہو وہ ویسی ہی ہے، لیکن اس کا الزام ہم اللہ پہ ڈالیں گے کہ وہ سمجھانے میں کہیں پہ چوک گیا؟ کیا ہم اللہ کو وہ عزت دے رہے ہیں جو ہمیں اس کو دینی چاہیے؟ کیا ہم اس کے کلام کو وہ مقام دے رہے ہیں جو ہمیں مقام دینا چاہیے؟ یہ ویڈیو قرآن میں نماز اور صلاۃ کے فرق کی سیریز کی دوسری ویڈیو ہے۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم کچھ چیزیں دیکھ چکے ہیں آلریڈی۔ قرآن میں الصلاۃ 2 اکائیوں کے بیچ میں روابط ہیں۔ القرآن میں الصلاۃ کی کوئی بھی خاص شکل نہیں آئی ہے۔ مختلف اکائیاں جب بھی الصلاۃ کرتی ہیں وہ مختلف اسباب کے لیے کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے جب بھی قرآن کے مطابق الصلاۃ صحیح طریقے سے ہوتی ہے وہ الفحشاء و المنکر کو ختم کر دیتی ہے، اور یہ چیز ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں، ہمارے چینل پہ اس چیز پہ ویڈیو ہے کہ قرآن میں وضو کے بارے میں کوئی بھی نہ ہی آیت ہے نہ بھی کوئی انسٹرکشنز ہیں۔ اللہ ہمیں کبھی بھی کسی انسان کو یہ نہیں کہہ رہا کہ جب ایک خاص طریقے کی مذہبی پرستش والی نماز کے لیے کھڑے ہو تو ہاتھوں پاؤں کو اس طریقے سے دھو۔ ایسی کوئی بات اللہ کی کتاب میں کم سے کم میں نے نہیں پائی۔ تو بات شروع کرتے ہوئے میں اپنا پروپوزیشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رکوع کیا ہے؟ قرآن کا رکوع اللہ کے نظام کو تسلیم کر کے اس کے سامنے جھکنا ہے، یہ ہے قرآن کا رکوع۔ اس میں کسی بھی طریقے کی فزیکل جھکنے کی بات نہیں ہے۔ پورے قرآن میں 10 آیتیں ہیں کہ جہاں پہ رکعہ ورڈ کو یوز کیا گیا ہے، اور وہ ساری آیتیں میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ میں یہ بھی دکھانا چاہوں گا کہ کس طریقے سے اگر ہم ٹریڈیشنل انڈرسٹینڈنگ کو قرآن کی آیتوں پہ تھوپنے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ آیتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ترتیب۔ نماز میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو رکوع پہلے کرنا ہے اور سجدہ بعد میں کرنا ہے۔ کیا واقعی قرآن ایسے کہتا ہے؟ قرآن میں اللہ نے مریم کو حکم دیا، کیا کہتا ہے؟ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اگر اس کا میں عام ترجمہ کروں کہ اے مریم اپنے رب کے لیے قنوت کر اور سجدہ کر اور رکوع کر ان کے ساتھ جو رکوع کر رہے ہیں، تو یہاں پہ جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ مریم کو اللہ نے یہ حکم کیوں دیا کہ ان کو سجدہ پہلے کرنا تھا اور رکوع بعد میں کرنا تھا؟ یہ کیوں نہیں ان کو کہا گیا کہ رکوع کرو جو رکوع کر رہے ہیں، اور جب وہ سجدے میں جائے تو تم بھی سجدے میں چلی جاؤ؟ یعنی ترتیب جو نماز کی ہمارے پاس ہے وہ ترتیب کیسے بگڑ گئی؟ وہ ترتیب کیوں آگے پیچھے ہو گئی؟ تو اس کا صحیح مطلب کیا ہے؟ یا مریم اپنے رب کے لیے قنوت کر اور سجدہ کر، سجدے کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے نظام کے آگے جھک گئے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ یہ حکم ہے اللہ کا مریم کو۔ آگے ایک اور آیت دیکھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم صرف اس ایک آیت پہ ہی غور کر لیں تو صرف اس ایک آیت کو سمجھنے کے بعد ایک انصاف والا بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ الصلاۃ کا مطلب نماز ہے اور رکوع کا مطلب نماز کے اندر جھکنے والا رکوع ہے، کیونکہ اگر آپ اس مطلب کو یہاں بٹھا کے چسپاں کرنا چاہیں گے یہ آیات سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ آئیے اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اگر اس کا میں عام ترجمہ کروں، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز اور رکوع ایک ساتھ ایک ہی جملے میں نہیں آئے ہیں۔ آپ کو الصلاۃ قائم کرنے کو کہا گیا، آپ کو الصلاۃ میں کھڑے ہونے کے لیے کہا گیا، آپ لوگوں نے کھڑے ہو کے اپنی لائنیں نمازوں میں بنا لیں، اس کے بعد آپ کو زکوٰۃ کرنے کا حکم دیا گیا، اس کے بعد آپ کو حکم دیا گیا کہ جا کے رکوع کرو کہ ان کے ساتھ جو رکوع کر رہے ہیں۔ کیا یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے ہمیں؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں قرآن کی یہ چھوٹی سی آیت سمجھ میں آئی؟ کیا انسان نماز میں کھڑے ہو کر رکوع آلریڈی سے نہیں کر رہا؟ کیا ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ نماز جبھی بھی کھڑے کرو، نماز میں جبھی بھی تم لوگ اپنی اپنی صفوں کو قائم کرو
تو پہلا کام مت بھولنا کہ تم لوگوں کو جا کے زکوٰۃ دینی ہے، یہ ریلیجس مذہبی ٹیکس دینا ہے، اور اس ٹیکس کے بعد تم لوگوں کو آ کے رکوع کرنا ہے۔ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ جب تم لوگ الصلاح یعنی دو اکائیوں کے بیچ میں روابط کو اقیمو کر لو اور تزکیۃ النفس کر لو، اور ان کے ساتھ تم جھک جاؤ جو اللہ کے نظام کے سامنے پہلے سے جھکے ہوئے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، اس آیا میں بھی ہم یہی سیم پرابلم پاتے ہیں، یعنی جیسے کہ ہمیں اللہ بار بار دکھا رہا ہے کہ اے قرآن کو پڑھنے والے، اگر تم آنکھیں کھول کر، اگر تم کان کھول کے اس قرآن کی تدبر کر رہے ہو تو الصلاح کے اندر رکوع فزیکل نہیں ہو سکتا۔ آیا کیا کہتی ہے؟ آیا کہتی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ اس کا اگر میں عام ٹرانسلیشن کروں اور میں کہ یہاں سے شروع کروں، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة، اور یہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں یہ وہ ہیں کہ جو الصلاح کو، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں۔ اگین سیم بات، اللہ یہ کیوں نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو نماز پہ کھڑے ہو رہے ہیں اور رکوع کر رہے ہیں اور اس کے بعد میں جا کے زکوٰۃ کر رہے ہیں؟ یا چلو یہ بات کا لفظ نہیں بھی آتا، اللہ میں یہی کہہ دیتا یقیمون الصلاة وهم راکعون ویؤتون الزکاة، یعنی اللہ ایسے کہہ دیتا کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اور اس نماز میں وہ رکوع کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے، بندہ کسی طریقے سے آگے کر سکتا تھا کہ ایک ہی وقت میں تینوں چیزوں کو کرنے کا نہیں کہا گیا، بلکہ یہ کہ جب تم لوگ نماز میں کھڑے ہو تو رکوع صحیح طریقے سے کرو، اور جب ان دونوں چیزوں سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد میں جا کے زکوٰۃ دو۔ لیکن یہ نماز کے اندر ایک پارٹ رکوع جو ہے، نماز اور رکوع کے بیچ میں زکوٰۃ کیا کر رہی ہے؟ یہ چیز ہمیں سوچنی چاہیے، اس چیز کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے۔ جب اللہ یہ بات کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو آمنو کرتے ہیں وہ الصلاح دو طرفہ روابط کو اقیمو کرتے ہیں اور تزکیۃ النفس کرتے ہیں اور اللہ کے بتاوے نظام کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، اس مطلب کو ہم کیوں چینج کر کے اس کے اوپر غیر قرآنک مطلب ڈال کے اس آیت کو بڑے ادب سے بے تکا بنا کے رکھ دیتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے کلام کو وہ ادب دے رہے ہیں جو ہمیں دینا چاہیے؟ ایک اور آیت دیکھتے ہیں، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، کہ ان لوگوں پہ جو جھوٹے ہیں ان کے اوپر اس دن، اس وقت کے اوپر ویل ہے، اور جب بھی ان کو کہا گیا کہ رکوع کرو وہ رکوع نہیں کرتے تھے۔ اب ہمارے پاس آپشنز ہیں، یا تو ہم قرآن کا رکوع جو ہے اس آیت پہ اپلائی کریں اور یہ دیکھیں کہ المکذبین کون ہے، کہ جب بھی ان المکذبین، ان جھوٹوں کو، ان جھٹلانے والوں کو کہا جاتا تھا کہ اللہ کے نظام کے سامنے رکوع کرو، یعنی اس کے نظام کے سامنے جھک جاؤ، اس کے نظام کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالو، وہ اس چیز کو نہیں کرتے تھے۔ یا تو ہم یہ مطلب لے سکتے ہیں، یا مطلب یہ لے سکتے ہیں اگر ہم غیر قرآن کے مطلب اس آیت کے اوپر اپلائی کریں کہ جب بھی المکذبین کو کہا جاتا تھا کہ تم لوگ یہ غلط کر رہے ہو وغیرہ وغیرہ، اور تمہیں اللہ کے سامنے رکوع کرنا چاہیے، رکوع نماز کے اندر کھڑے ہو کے ایک خاص طریقے سے جھکنا چاہیے تھا، تم جھکتے نہیں تھے۔ کیا بات صحیح مناسب لگتی ہے؟ میں آپ کو فورس نہیں کرتا، یہ آپ کی اپنی عقل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے اپنے فہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان دونوں چوائسز میں سے آپ کو یہ سننے کے بعد کیا چیز، کیا تعویل صحیح طریقے سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ اگین ہمارے پاس ایک اور آیا ہے، اور اس آیا میں اگر ہم عام ترجمہ اپلائی کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ آیا بھی سمجھ میں صحیح طریقے سے نہیں آتی۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو۔ اب میں اس کے اوپر عام ترجمہ کرتا ہوں جو ہم عام ترجمے سے سمجھتے ہیں، رکوع کرو اور سجدہ کرو، یعنی نماز کے اندر کھڑے ہو کے رکوع کرو اور نماز کے اندر بعد میں سجدہ کرو، واعبدوا اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ اگین میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ چلو اس دفعہ کم سے کم ہم کہہ سکتے ہیں کہ رکوع پہلے آیا، سجدہ بعد میں آیا، لیکن کیا رکوع اور سجدہ نماز کا پارٹ نہیں ہے؟ اور کیا نماز کا مطلب عبادت نہیں ہے؟ تو جب ایک انسان آلریڈی سے رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، تو عبادت تو آلریڈی کر رہا ہے، تو اللہ ہمیں دوبارہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں کو رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اور اس کے بعد میں جا کے تم لوگوں کو عبادت کرنی ہے؟ کیا یہ تین مختلف چیزیں ہیں؟ یا کیا یہ دو، رکوع اور سجدہ، عبادت کے اندر میں سے ایک حصہ ہے؟ اگر ہے تو یہ تینوں ایک ساتھ ڈفرنٹ طریقوں سے کیوں آئے ہیں؟ جیسے کہ میں نے کہا تھا یہ ایک چھوٹی ویڈیو ہے، اور بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ ٹاپک سمجھنے کے لیے کافی آسان ہے۔ اگر ہم قرآن کی آیات کو، قرآن کی ٹرمز کو قرآن کے لحاظ سے ہی سمجھنے کی کوشش کریں تو آیات اس کی سمپل ہیں،
اس کی آیات سمجھ میں آتی ہیں، کم سے کم لیول 1 میننگز لے کے ہم غلط نہیں جا سکتے۔ لیکن جب بھی ہم قرآن سے ہٹ کے کہیں اور کے مطلب کسی اور کے بتائے ہوئے مفاہیم کو قرآن پہ چسپاں کرتے ہیں تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، پھر واقعی قرآن سمجھ میں نہیں آتا، پھر واقعی قرآن میں ہمیں ربط نظر نہیں آتا، پھر واقعی قرآن کے اندر ہمیں ایک نظام سمجھ میں نہیں آتا، پھر واقعی خدا ہمیں ایک ایسا کاتب لگتا ہے کہ جو بہت ساری باتیں یا تو بتانا بھول جاتا ہے یا بولتے بولتے باتوں میں گڑبڑ کر جاتا ہے۔ ہمارے پاس چوائس ہے، آپ کو قرآن کی روح سے سمجھنا ہے یا آپ کو قرآن انسان کے بتائے ہوئے غلط طریقے سے سمجھنا ہے۔ آج کی ویڈیو کی سمری، رکوع کیا ہے؟ رکوع قرآن کے اندر انسان کے جسم کو جھکانے کا نام نہیں ہے، بلکہ رکوع قرآن کے اندر اللہ کے نظام کو تسلیم کرنا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اس کے سامنے جھک جانا ہے۔ اور اگین میں اپنی بات کا ختم ان 3 سوالوں پہ کروں گا جس کے ذریعے سے ہم نے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ قرآن کا رکوع کمپلیٹلی مختلف چیز ہے نماز کے رکوع سے۔ کیوں اللہ نے کبھی بھی نماز کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اس کے اندر رکوع ہیں؟ اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا۔ کسی انسان نے کہا تو کہا، اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ نماز پڑھنی ہے اور نماز